الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کہف کی سیشن نمبر 13 میں انشاءاللہ تعالی آیات ہوں گی 61 to 65۔ پہلی آیت فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ ترجمہ ہے، جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے تو وہاں اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا۔ پچھلے سیشن میں ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ ایک فش لے کے جو ہے ٹوکری میں اپنے ساتھ، اور وہ دو دریاؤں کے ملنے کی جو جگہ ہے وہاں پہ پہنچے، وہاں پہ ہمارا بندہ ملے گا۔ خضر علیہ السلام ملاقات کے لیے سفر پہ نکل چکے ہیں، تو اب یہاں پہ وہ بھول گئے، مچھلی کو بھول گئے تھے وہ۔ تو اگلی آیت جو ہے وہ اس میں پھر آگے بیان ہوتا ہے، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ آیت نمبر 62 کا ترجمہ ہے کہ جب وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ لاؤ ہمارا ناشتہ ہمیں دو، تو ہم اپنے اس سفر میں ہمیں سخت تکلیف اٹھانی پڑ گئی، یعنی کہ ہم جیسے نصبہ جو آیا ہے نا کہ تھک سے گئے۔ اور تفسیر میں یہ بات آتی ہے کہ جو ان کا جو منزل مقصود جو تھی نا، جہاں پہ ان کو پہنچنا تھا، اس سے جب یہ آگے ایکسیڈ کیے نا تو پھر تھکن محسوس ہونے لگی، تو اور وہ بھول گئے تھے وہ۔ تو اگلی آیت میں اسی بات کو کنٹینیو کیا گیا ہے، اسی کے آگے کی بات آ رہی ہے۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ آیت نمبر 63 کا ترجمہ ہے، اس نے جواب دیا کہ آپ نے دیکھا جب کہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے تو وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا، دراصل شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ وہ مچھلی نے ایک انوکھے طریقے پہ دریا میں اپنا راستہ بنا لیا تھا، یعنی مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں سرنگ کی طرح راستہ بنا دیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو سمندر میں جاتے ہوئے اور راستہ بنتے ہوئے دیکھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ جس کام کے لیے گئے تھے وہی کام یہاں پہ، یعنی کہ امپورٹنٹ کام جو ہے نا بھول جانا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیکن اس کو کریڈٹ نہیں دینا چاہیے، جیسے یہ بات بھی حدیث میں آتی ہے کہ وہ اس طرح سے کریڈٹ دینے سے نا وہ بڑا ہو جاتا ہے، پھول جاتا ہے، اور اگر اس کو مطلب بسم اللہ پڑھ لیں تو پھر وہ مکھی کی طرح اللہ کا ذکر جب کرتے ہیں نا تو وہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ، لیکن یہ چیز کی اس کے جو ہتھ کنڈے وہ ہمیں نالج میں ہونا چاہیے، بس یہ بات ہے۔ تو ہم یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھول گیا تھا، حتیٰ کہ آرام کر کے وہاں سے سفر شروع کر دیا، اور اس دن اس کے بعد جو رات سفر کر کے جب دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی تو اپنے جوان ساتھی سے انہوں نے کہا کہ لاؤ بھائی ناشتہ لے آؤ، ناشتہ کر لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مچھلی تو جہاں ہم پتھر پہ ٹیک لگا کر آرام کیا تھا وہاں زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی، اور وہاں عجیب طریقے سے اپنا راستہ بنایا تھا اس نے، اور جس کا میں تذکرہ کرنا بھول گیا تھا، اور شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ یہ انہوں نے بات کہی تھی وہاں پہ۔ اگلی آیت جو ہے وہ قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہاں پہ اب کلام کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں یہاں پہ آیت نمبر 64 میں۔ ترجمہ ہے، موسیٰ نے کہا کہ یہی تھا وہ مقام جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بندے، جہاں مچھلی زندہ ہو کر غائب ہونا تھا وہیں تو ہمارا مطلوبہ مقام تھا جس کی تلاش میں ہم سفر پہ نکلے ہیں۔ چنانچہ اپنے نشانات قدم دیکھتے ہوئے پیچھے لوٹے اور مجمع البحرین پہ واپس آ گئے، یعنی اب وہیں سے پھر واپس آتے ہیں۔ قصصہ کا معنی ہوتا ہے پیچھے لگنا، پیچھے پیچھے چلنا، یعنی نشانات قدم کو دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے۔ یہ پانی میں سفر کرے تو اب کس طرح سے نشانات تھے، وہ کچھ چیزیں ہوں گی جس سے پتہ چلو کہ جہاں سے آئے وہاں جانے کے لیے کچھ چیزوں کو فالو کیا ہوں نشانات کو۔ آیت نمبر 65۔ فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ سو وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس سے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی، اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھایا تھا۔ اس بندے سے مراد خضر علیہ السلام ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں صراحت ہے کہ خضر کے معنی سرسبز شاداب کے ہیں۔ ایک مرتبہ سفید زمین پہ بیٹھے تھے تو وہ حصہ زمین ان کے نیچے سے سرسبز ہو کر لہلانے لگا، اسی وجہ سے ان کا نام خضر پڑ گیا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے 3402۔ اور رحمت سے بعض مفسرین نے وہ خصوصی انعامات مراد لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پہ فرماتے ہیں، اور پھر اس سے علم نبوت کے علاوہ جس سے موسیٰ علیہ السلام بھی بہرور تھے، بعض امور جو ہوتے ہیں نا اس کا علم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو اس سے نوازا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وہ علم نہیں تھا۔
اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض صوفیہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعض لوگوں کو جو نبی نہیں ہوتے خاص علم سے نوازتا ہے، جو بغیر استاد کے محض فیض کی وجہ سے وہ نتیجہ ہوتا ہے۔ تو یہ باطنی علم شریعت کے ظاہری علم سے جو قرآن اور حدیث کی صورت میں موجود ہے مختلف، بلکہ بعض دفعہ اس کے مخالف اور اس سے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہ استدلال اس لیے بھی صحیح نہیں ہے کہ خضر کی بابت اللہ تعالیٰ نے خود ان کے علم خاص دیے جانے کی صراحت کر دی ہے، جبکہ کسی اور کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی صراحت کہیں نہیں کی ہے۔ تو اگر اس کو عام کر دیا جائے تو پھر یہ ہر جو ہے وہ اس طرح کا کوئی انسان جو ہے وہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس طبقے میں یہ دعوے عام ہیں اور اس لیے ایسے دعووں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔